بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 5 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسے کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسے کہ پنجرہ میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اسے کہتا ہے، اے مبارک روح چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سایہ کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورۃ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ فی صدر مکدود و طلح منضود و ظل ممدود، اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کے یہاں مقرب ہے، وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالی شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں سے ایسے سہولت سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورۃ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے فروح و ریحان و جنت نعیم۔ پر جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدہ میں گر جاتی ہے
حق تعالی شانو کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی روح کو سدر مقبوض و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرف سے اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں۔ گھر وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونا میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری ہے، کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس مردہ کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو، مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہیں گزری۔ البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیت ہی کیا کم ہے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ جل شانو ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے 35 سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ شانو کی اطاعت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی تو نے اس دروازہ سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبویاں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے کے حالات سنو کہ جو آدمی گنہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ، اس کی جان نکال لاؤ، میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دیں، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ لاؤ آج اس کو سزا دوں۔ مالک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت کے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرس لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبا کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرس اس پر
مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کی ہر رگ و پے میں گھس جاتے ہیں، پھر اس کو وہ کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے، پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینہ میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملعون روح نکل اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن مجید میں فی سموم و حمیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ ہوئی کے سایہ میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانو تجھے برا بدلہ لے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر جن کی حیت ابھی گزر چکی آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے، اس کے جواب پر اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کے باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ شانو کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے دشمن اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانو کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، سورج سوانیدے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور زمین اس وقت تک ان کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک محاسبہ کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے۔ اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم میں کیا عمل کیا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طریقہ سے قیامت کے محاسبوں کی فہرست شمار کر دی، اور ان میں سے ہر چیز کے متعلق دوسری احادیث میں مختلف عنوانات سے ان پر تنبیہ فرمائی گئی۔ سب سے اول مطالبہ اور جواب طلب چیز یہ ہے کہ اپنی عمر جس کا ہر سانس انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، کس چیز میں خرچ کی، ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کس مصلحت کے لیے ہے، کس کام کے لیے، یا ایک بیکار پیدا کی گئی ہے۔ حق تعالی شانو خود اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہاں تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا ہے، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہوگا۔
اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ حق تعالی شانو نے مقصد زندگی بھی خود ہی ارشاد فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایسی حالت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کا کس قدر حصہ اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور کتنا حصہ اپنی ضروریات، تفریحات اور غیر متعلق مشاغل میں خرچ کرتا ہے۔ مطالبہ کی دوسری چیز حدیث والا میں یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرچ کی گئی، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی اعانت میں، یا فسق و فجور میں، عیاشی اور آوارگی میں، بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، ناپاک دنیا کے کمانے میں، اور دین اور دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشغلوں میں۔ اس کا جواب ایسی عدالت میں دینا ہے جہاں نہ تو کوئی وکالت چل سکتی ہے، نہ جھوٹ، فریب اور لسانی کام آ سکتی ہے، جہاں کی خفیہ پولیس ہر وقت ہر آن آدمی کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خود آدمی کے وہ اعضاء جن سے یہ حرکات کی ہیں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور جرائم کا اقرار کریں گے۔ تیسری چیز جو حدیث والا میں ذکر کی گئی جس کے جواب بغیر قیامت میں حساب کی جگہ سے ٹلنا نہ ہو سکے گا، وہ یہ ہے کہ مال جو حاصل کیا کس ذریعے سے کیا، جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اس سے پہلی حدیث میں کچھ ذکر اس کا آ چکا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ آدمی ناجائز طریقے سے جو مال حاصل کرتا ہے اگر اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، اور جو ترکہ چھوڑے گا وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو گوشت یعنی آدمی کے بدن کا ٹکڑا حرام مال سے نشو و نما پائے جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے ان میں سے 1 درہم ناجائز آمدنی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد احادیث میں آیا کہ روزی کو دور نہ سمجھو، کوئی آدمی اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے مقدر میں روزی لکھتی گئی اس کو نہ مل جائے، لہذا روزی کے حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ رزق آدمی کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، یعنی جس طرح آدمی کو اس کی موت آئے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح اس کو اس کی روزی جو اس کے مقدر میں لکھتی گئی ہے بغیر ملے چارہ کار نہیں۔ چوتھا مطالبہ حدیث والا میں یہ ہے کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ یہ رسالہ سارا ہی اس مضمون میں ہے کہ آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی ہے جس کو اللہ کے راستہ میں آدمی خرچ کر دے، اس کے موجود رہنے میں اس کے علاوہ کہ وہ اپنے کام نہ آ سکا بیکار محض رہا۔ متعدد نقصانات بھی دوسری فصل کے ختم پر گزر چکے، اور جتنی زیادہ مال کی کثرت ہوگی اتنا ہی زیادہ حساب میں دیر لگنا تو ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ قیامت کا وہ سخت ترین ہوش ربا دن جس میں گرمی کی شدت سے ہر شخص پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، ہر شخص خوف کی شدت سے ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ نشے میں ہو مگر حقیقت نشہ نہ ہوگا، جس متعلق حق تعالی شانو کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ان قریب آنے والا ہے بہت سخت چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے تمام دودھ پلانے والی عورتیں خوف کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں دہشت کی وجہ سے اپنے حمل وقت سے پہلے ہی ادھورے گرا دیں گی، اور تو لوگوں کے نشے کی حالت میں دیکھے گا اور حقیقت نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت ہے جس کے خوف سے ان سب کی یہ حالت ہوگی۔ پانچواں مطالبہ حدیث والا میں جس کا قیامت کے میدان میں جواب دینا ہوگا یہ کہ جو علم حق تعالی شانو نے تمہیں عطا کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا۔ کسی جرم کا معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں، قانون سے ناواقفیت کسی عدالت میں بھی معتبر نہیں، کیونکہ اس کا معلوم کرنا اپنا فریضہ ہے، اور یہ بات کہ اللہ کا حکم معلوم نہیں تھا مستقل جرم اور مستقل گناہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر مذہبی علم سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ علم کے بعد کسی جرم کا کرنا زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے علم سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو، علم میں خیانت مال میں خیانت سے زیادہ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ شانو کے جہاں اس کا مطالبہ ہوگا۔ اور یہ مضمون تو بہت سی حدیث میں ہے کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے
اور وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔